ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عرض ہے کہ مرحوم والدین کے لیے استغفار کس طرح کیا جائے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، احادیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں، اور ان طریقوں میں سے مثال کے طور پر ایک طریقہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مردے کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا اولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دنیا سے جانے کے بعد دعا کرے۔ اس کا مطلب اگر ان کے جانے کے بعد دعا کی جائے اس کا ان کو ثواب ملتا ہے۔ ایک تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے لیے آپ استغفار کریں، مغفرت کی دعا مانگیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں داخل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کے والدین کے دوست ہیں، مثال کے طور پر آپ کے والد کے دوست ہیں، آپ کی والدہ کی کوئی سہیلی تھی، آپ ان کے جانے کے بعد اپنے والد کے دوست کا یا اپنی والدہ کی سہیلی کا بھی خیال رکھیں کہ میرے والد صاحب کا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا تو میں نے بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی، جو والد کے رشتہ دار ہیں، جو والدہ کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس وجہ سے رشتہ داری رکھنا، صلہ رحمی رکھنا، ان کا خیال رکھنا کہ یہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں اور یہ میری والدہ کے رشتہ دار ہیں، یہ بھی والدین کا حق ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جو صدقہ جاریہ ہو، صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگ مستقل بنیادوں پر نفع اٹھاتے رہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کچھ تفصیل بھی بیان فرمائی ہے، مسند بزار کی حدیث ہے، سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، کہ 7 چیزوں کا اجر انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ من علم علما، ایک علم، او اجرا نہرا، کوئی نہر چلا دی، حفر بئرن، کوئی کنواں کھدوا دیا، غرس نخلا، کوئی درخت لگا دیا، کھجور کا کوئی بھی درخت لگا دیا جس سے لوگ سایہ لیں یا جس سے پھل ملے، اس سے انسانوں کو فائدہ ہو، او بنا مسجدن، مسجد بنا دی، او ورث مصحفا، قرآن کریم کا مصحف میراث میں چھوڑ دیا یا کہیں رکھوا دیا کہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے ثواب ملتا رہے گا، او ترک ولدا یستغفر لہ بعد موتہ، یا کوئی ایسی اولاد چھوڑ کے انسان جائے جو مرنے کے بعد انسان کے لیے استغفار کرتی رہے۔ تو ان ساری چیزوں میں سے جو انسان کے لیے ممکن ہو ہر عمل کرنا چاہیے، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جتنے نیک کام ہیں، مثال کے طور پر آدمی 2 رکعت نفل پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا، قرآن کی تلاوت کی اس کا ایصال ثواب کر دیا، کوئی صدقہ دیا اس کا ایصال ثواب کر دیا، کوئی بھی نیک کام کیا اس کا ایصال ثواب وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے کیا جاتا رہے، تو یہ ان کا حق بھی ہے، اور انشاءاللہ اس سے ان کی روح بھی خوش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فرما بردار اولادوں کی فہرست میں شامل فرمائیں گے۔